مانگنا آپ نے اللہ سے ہی ہے. نبی الاسلام نے ہمیں یہی تعلیم دیا ہے کہ ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ کی مرضی ہواؤں کو بھیجے، کسی فرشتے کے ذریعے کام کرائے، اسباب کے ذریعے کروائے، بغیر اسباب کے کروائے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مرزا محمد علی کی ایک بات ابھی سنی ہے، اور یہ اصل میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ ہم غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. ہمیں حکم یہ ہے کہ جب تم مدد مانگو فاستعین باللہ، اللہ سے مانگو. اب آپ ہمارا یہ سوال کرنا حق بجانب ہے کہ آیا اس شخص نے کیا پوری سیاستہ پڑھی ہے؟ کیا اس نے احادیث کی کتب کا مطالعہ کیا ہے؟ کیا قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے؟ اور پھر جب اس حدیث کو یہ بیان کرے گا تو فاستعین باللہ، اس حدیث کا سیاق سباق آگے پیچھے جو بھی کانٹیکس ہے اس میں کہیں بھی آپ کو زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں ملے گی، سامنے غائب کی کوئی قید نہیں ملے گی. تو اس کو اگر کوئی غیبی مدد کے ساتھ خاص کرے گا تو وہ اپنی طرف سے اختراع کرے گا. تو اب حدیث پاک میں جو مطلقاً چیز ہے جو بغیر کسی قید کے ہے وہ یہ ہے کہ جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس مدد سے مراد ہر مدد ہے، اگر تو ہر مدد ہے تو پھر تو ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کئی جگہ پر حدیث میں بھی آیا. اور اگر اس سے غیبی مدد مراد ہے تو وہ حدیث پاک میں صراحتاً مینشن نہیں ہے. تو یقیناً ہمیں اس حدیث کی ایک تعبیر کرنی پڑے گی کہ حقیقی جب مدد مانگو اللہ سے مانگو. مستقل مددگار اللہ ہے، باقی جتنے مددگار ہیں سب اس کے پرتو ہیں، سب اس کی عطا سے مدد کرنے والے ہیں. اور یہ کہ جب مانگو اللہ سے مانگو، اب میں کچھ چیزیں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا اور قرآن پاک کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے کلمہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہیں. ان کی سورہ صف میں کی مدد مانگنا موجود ہے. من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. کون ہے میرا دین میں اللہ کی مدد کرنے والا؟ انہوں نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا. اب وہی کہیں گے کہ زندہ تھے وہ تو بھئی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو بات بار بار کر رہے ہیں، زندہ تھے، سامنے تھے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس حدیث سے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ نمبر 2، یہاں پر سردست ایک اور بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جن بتوں کی آیتوں کو پیش کر کر یہ اولیاء اللہ سے اور غیر اللہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کو شرک کفر کہتے ہیں، اور پھر غیبی کے الفاظ ہی بڑھاتے ہیں جگہ جگہ، وہاں پر وہ تو بت سامنے ہوتے تھے، وہ تو آستین مار کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور بالکل سامنے بیٹھ کر ان بتوں کو پکارتے تھے. یہ جو قید لگائی غیب کی، یہ صرف اپنے اس باطل اختراع کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگیں گے شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. بس اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ نسائی شریف میں حدیث نمبر 1138 ہے، ابو داؤد شریف میں 1320 ہے، اور مسند امام احمد میں 16578 اور 16579 ہے. اور صحیح مسلم میں باب فضل السجود والحض علیہ، یعنی سجدے کی فضیلت اور اس کے اوپر ابھارنے کا باب صحیح مسلم میں. اور ایب کا نمبر ہے 8، جو جامع کتب 9 ہے اس کا نمبر ہے 489، اور صحیح مسلم کا جو عام چھاپا ہے اس کا نمبر ہے 997. یہ حدیث ہے. اس حدیث میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خوش ہو کر فرمایا سل ربیعہ مانگ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب مانگو اللہ سے مانگو. اب یہاں پر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے سل ربیعہ مانگ. اب کیا عرض کرتے ہیں؟ کوئی دنیاوی بات مانگتے ہیں، غیبی چیز مانگتے ہیں. اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قطعاً نہیں فرمایا کہ یہ تو میری اختیار سے باہر ہے. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اب غیر ذالک قلت ہوا ذاک، فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ عرض کی بس یہی. فرمایا پھر مجھ پر میری زیادہ سجدوں کے ذریعے مدد کر. اعنی، یہاں بھی حضور نے ان کو فرمایا اعنی، میری مدد کر. یہاں پر 2 قابل غور نقطے ہیں. وہ یہ ہے، ایک تو اسألوکا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور حضور کا فرمایا سل مانگ. اب یہاں پر ایک روایت جو اور روایتوں میں سلنی بھی ہے، مجھ سے مانگ. تو لہذا انہوں نے مانگا کیا؟ جنت میں رفاقت کتنی بڑی شے مانگ لی. اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو اللہ سے سوال کرو میں نہیں دے سکتا. آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور. پھر عرض کی یا رسول اللہ یہی.
آپ نے کیا فرمایا؟ اعنی فاعنی، میری مدد کر، علی نفسک بکثرت السجود، اپنے نفس پر زیادہ سجدے کرنے کے ذریعے۔ اب آپ نے پھر ان سے فرمایا میری مدد کر۔ اگر مطلقاً مدد کرنا مانگنا شرک ہے تو یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اعنی، میری مدد کر۔ اگر کسی سے مانگنا مطلقاً شرک ہے، اور اس نے عرض کی فرمایا سل، اس نے عرض کی اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ تو لہذا مانگنا مطلقاً اگر شرک ہے، غیر اللہ سے سوال کرنا شرک ہے، تو پھر اس حدیث پاک میں تو حضور خود تعلیم دے رہے ہیں۔ اچھا وہ کہ نہیں غیبی، اور بھئی غیبی کا لفظ آپ خود بڑھا رہے ہیں، آپ تو خود قرآن و سنت کو کہتے ہیں مانتے ہیں، تو قرآن کی آیت حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ غیبی نہیں مانگ سکتے کسی سے، حاضر مانگ سکتے ہیں۔ تو غیبی پر تو ویسے ہی بڑی میرے ایک کلام پچھلی ویڈیو میں آ چکا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ غیبی مدد مانگنا شرک ہے، حاضر سے مانگنا شرک نہیں، تو یہ تو خود ایک بہت سخت جملہ ہے کہ اگر شرک ایک چیز غیب میں ہے وہ حاضر میں بھی ہے، آج ہے قیامت کے دن بھی ہے، ہر وقت شرک ہے، کیونکہ شرک کا مطلب ہے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اگر آپ کسی کو سامنے کہتے ہیں مدد مانگنا اس سے جائز ہے، جب غائب ہو جائے گا اس سے مدد مانگنا جائز نہیں ہوگا، کیا مطلب؟ سامنے میرے بیٹھا ہے تو شرک اس وجہ سے نہیں ہے، خدا ہے معاذ اللہ، اور جب وہ جہاں سے چلا جائے گا اس کی الوہیت ختم ہو جائے گی، یا مر جائے گا الوہیت ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا کون سا فلسفہ ہے؟ جب ایک چیز شرک ہے وہ ازلاً ابداً حاضر ہو غائب ہو ہر ایک کے لیے شرک ہے۔ تو اس وجہ سے اس دو چیزیں اس میں، جس میں سل ربیہ انہوں نے عرض کی اسألک، اور پھر آپ نے فرمایا اعنی، اور پھر آپ نے فرمانا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ دوسری جو دلیل اس پہ ہے، اس نے کہا کہ مدد مانگو اللہ سے مانگو، حدیث پاک ہے، بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، حقیقی مدد اللہ کی ہے، حقیقی مستقل مددگار اللہ ہے، لیکن اس حدیث کو اپنے اطلاق پر رکھ کر بات کرو۔ یہ کہنا کہ نہیں اس سے مراد غیبی مدد ہے، یہ آپ کی اپنی ذاتی اختراع ہے، یہ آپ نے خود فیبریکیٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کا نظریہ یہ ہے، آپ نے نظریے کے مطابق حدیث کو گھڑنے کی، حدیث کو کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ حدیث پاک میں فاستعن باللہ صرف یہ ہے جب مدد مانگ اللہ سے مانگ، بس، اس میں کوئی قید نہیں، وہ سامنے ہو یا نہ ہو، وہ کہیں ہو۔ یہ اپنی جو بعد میں بات کی ہے نا غیبی مدد، یہ آپ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کے غلط ترجمے کر رہے ہیں، حدیث بھائی یہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں صحیح نسائی شریف کی حدیث نمبر 4081 پہ، اور مسند امام احمد کی 22514 نمبر روایت ہے، حدیث بالکل صحیح ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اس کا مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کو ڈاکہ مارنا چاہے، مال لوٹنا چاہے، تو فرمایا کہ اس کو اللہ یاد دلا۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر بھی نہ مانے تو فرمایا پھر کیا کر؟ فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، پھر کیا کر؟ فاستعن علیہ، پھر تم مدد مانگ ان سے جو تمہارے ارد گرد مسلمان ہوں۔ فاستعن علیہ من حولک من المسلمین، جو تمہارے مسلمان ارد گرد ہو ان سے مدد مانگو، وہ بھی نہ ملے پھر سلطان سے مدد مانگو۔ اب بتائیے کہ فاستعن، یہاں بھی حدیث پاک میں وہی فاستعن ہے، یہاں بھی فاستعن ہے۔ اب اللہ کے بھی فرمانے تم مدد مانگو کن سے؟ جو تمہارے ارد گرد مسلمان ہیں، وہ بھی نہ ملے تو سلطان سے۔ اب اگر فاستعن باللہ وہ حدیث پاک کو اللہ کی مدد، جب مدد مانگو اللہ سے مانگو، وہ شرط جزا ہے، اور یہ کوئی شرط ہے، جب مدد مانگو اللہ سے مانگو، نہ اس میں غیب کی قید ہے نہ حاضر کی قید ہے، جب مانگو اللہ سے مانگو۔ تو یہ اس سے پتہ چلا اس سے ایک خاص مدد مراد ہے، وہ مدد یہ ہے کہ حقیقی مددگار سمجھو اللہ کو، خدا وہی ہے، دوسرا خدا نہ مانو۔ ہاں یہ مدد، اس مدد سے مراد اسباب سے مدد دینا۔ ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور بات کرتے ہیں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جی یہ تو ہے آپ نے پھر وہ حاضر کی مدد مانگنی نا، حاضر سامنے ان کی مدد۔ اب ہاں اس سے آگے چلتے تھوڑا سا، پھر اگر وہ کہیں کہ آپ نے جتنی دل دی ہے تو حاضر سے مدد کی ہیں، حاضر سے مدد کی ہیں، چلے ہم جو نظر نہیں آتا اس سے مدد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3364 ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ سوا دوڑتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو کچھ سنائی دیتا، وہ سمجھتی یہاں پر کچھ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، تو فرمانے لگیں فَإِن كَانَ عِندَكَ غُوَاسٌ، إِن كَانَ عِندَكَ غُوَاسٌ، غوث سے بنا ہے، غواس، یعنی غوث اور غواس ایک ہی وزن سے ہیں، اور جس کا مدد ہوتا ہے، جس کا روٹ ورڈ ہے مدد کرنا۔ اب سنیں صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری
امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیکھیں آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، انہوں نے اس کی تشریح کیا کی ہے، اغیثنی۔ حضرت حجر نے کیا کہا، اندکا غواث ان کان اندکا غواث، تمہارے پاس کوئی مدد ہے، مطلب اغیثنی میری مدد کرو، اغیثنی میری مدد کرو، یہ ہے وہ غوث جسے بنائے وہ اسی سے اغیثنی بنائے، تو لہذا اغیثنی میری مدد کرو، حضرت حاجرہ نے یہ جملہ کہا۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگی، غیب نظر نہیں آ رہے تھے اس سے مدد مانگی، وہ فرشتے تھے جو بھی تھے غیر اللہ تھے، وہ غیر اللہ تھے، وہ تھے فرشتے کوئی بھی تھے غیر اللہ، نظر نہیں آ رہے تھے، انہوں نے کہا ان اغیثنی میری مدد کرو۔ تو لہذا اگر غیبی مدد مانگنا شرک ہے تو حضرت حاجرہ نے اس وقت شرک کیا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح جو فاستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو، وہ آج بھی قیامت کے دن بھی ہر وقت مدد مرادے سے، اور وہ یقیناً خدا سمجھ کے کسی کو مدد مانگنے کی بات ہے، حقیقی مددگار سمجھنے کی بات ہے، وگرنہ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1475 اور 1474 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے پسینے ان کے نصف کان تک آ رہے ہوں گے تو اس وقت لوگ دوڑیں گے، تو کیا کریں گے، استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغاثوا بآدم، لوگ مدد کے لیے آدم علیہ السلام کو پکاریں گے، آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، پھر نبی موسیٰ علیہ السلام سے مانگیں گے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے۔ تو اگر استغاثہ کرنا کسی غیر اللہ سے، استغاثہ کرنا اگر غیر اللہ سے شرک ہے تو یہ آج بھی شرک ہے، کل بھی شرک ہے، قیامت کے دن بھی شرک ہے، زندہ سے بھی شرک ہے، مردہ سے بھی شرک ہے۔ وجہ یہ ہے خدا نہ زندہ کوئی جو زندہ ہے، نہ ان میں کوئی خدا ہے، نہ جو مر گئے ان میں کوئی خدا ایک ہی ہے، وہ ازلی ابدی ہے۔ جو آج شرک ہے وہ کل بھی شرک ہے، وہ سب کے لیے شرک ہے، اللہ کے سوا جس کے لیے وہ کام کریں گے شرک ہے۔ لہذا ایک بات یہ بھی قابل غور ہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں کی جہالت کا انداز ایسے لگائیں کہ یہ بتوں کی آیتیں پیش کرتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ خارجوں کی نشانی یہ ہے وہ بتوں کی آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم مستقل ویڈیو بنائیں گے کہ اس امت کی کثرت شرک نہیں کر سکتی، باقاعدہ حدیث ہے۔ لیکن دیکھیے بت وہ سامنے رکھتے تھے، سامنے رکھ کے آسن مار کے بیٹھتے تھے، ان سے سامنے بیٹھ کے مدد مانگتے تھے، اور یہ وہی آیتیں بزرگوں سے غیر اللہ سے دور سے مدد مانگنے پر چسپاں کرتے ہیں۔ تو لہذا بات سمجھنے والی یہ ہے، جس کو سمجھنا پڑے گا عام لوندے کو بھی، اصل میں یہاں مدد سے مراد جو ان حدیثوں میں آیا ہے یہ مجازی مددگار، اللہ کی عطا سے مددگار، اور جن حدیثوں میں مدد مانگنے سے منع کیا گیا ان میں حقیقی مدد، مستقل مدد، خدا سمجھ کر مدد مانگنا، وہ یقیناً شرک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔